اسلامک ورڈز کافی وقت پہلے کی بات ہے۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری سلطنت میں جو سب سے بڑا بے وقوف ہے اسے میرے سامنے پیش کرو۔ اس کام کے لیے بادشاہ نے اپنے سپاہی اور وزیر اپنی پوری سلطنت میں دوڑا دیے کہ میری سلطنت میں جہاں بھی تمہیں بے وقوف نظر آئے تو اسے میرے دربار میں پیش کرو۔ خیر بادشاہ کا حکم تھا اور اس پر جلدی ہی کام شروع کر دیا گیا اور پورے ملک میں جہاں بھی بے وقوف نظر آیا اس کو پکڑ کر دربار میں پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ نے سب کا امتحان لیا اور آخر میں ایک شخص کو سب سے بڑا کامیاب بے وقوف قرار پایا گیا۔ بادشاہ نے اپنے گلے سے ایک قیمتی ہار اتار کر اس بے وقوف کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ بے وقوف انسان انعام پا کر خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ گیا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک عرصے کے بعد وہ بے وقوف انسان بادشاہ سے ملنے کے خیال سے اس کے پاس آیا۔ بادشاہ زندگی کا آخری وقت گزار رہا تھا۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ فلاں بندہ جو بے وقوفوں کے مقابلے میں پہلے نمبر پر آیا تھا وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے اسے آنے کی اجازت دے دی۔ بے وقوف حاضر ہوا، بادشاہ کو سلام کیا اور پوچھا، اے بادشاہ آپ لیٹے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بادشاہ مسکرایا اور بولا، اب میں اٹھ نہیں سکتا کیونکہ میں ایک ایسے سفر پر جا رہا ہوں جہاں سے واپسی نہیں ہوگی اور وہاں جانے کے لیے لیٹنا ضروری ہے۔ بادشاہ کی اس بات پر بے وقوف نے حیرت سے پوچھا، بادشاہ سلامت واپس نہیں آنا، کیا آپ کو ہمیشہ وہیں رہنا ہے؟ بادشاہ بے بسی سے بولا کہ ہاں مجھے ہمیشہ وہیں رہنا ہے۔ اس پر بے وقوف بولا، تو بادشاہ سلامت آپ نے وہاں یقیناً بہت بڑا محل، بڑے باغیچے، بہت سے غلام اور بہت سامان زندگی روانہ کر دیا ہوگا۔ بادشاہ چیخ مار کر رو پڑا۔ بے وقوف نے حیرت سے اسے دیکھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بادشاہ کیوں رو رہا ہے۔ بادشاہ بولا، نہیں میں نے وہاں ایک جھوپڑی بھی نہیں بنائی۔ روتے ہوئے بادشاہ کی آواز نکلی۔ اس پر بے وقوف بولا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ آپ اپنے آپ کو سب سے زیادہ سمجھدار، اس ملک کے بادشاہ اور اپنے آپ کو تمام لوگوں سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ نے لازمی وہاں اپنے رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کر لیا ہوگا۔ بادشاہ دہاڑے مار مار کر رونے لگا اور کہنے لگا، افسوس صد افسوس کہ میں نے وہاں کوئی انتظام نہیں کیا۔ اس کے لہجے میں بڑا ہی درد تھا۔ بے وقوف اٹھا اور اپنے گلے سے وہ قیمتی ہار اتارا اور بادشاہ کے گلے میں ڈال کر بولا، بادشاہ سلامت میرے خیال میں آپ مجھ سے زیادہ بڑے بے وقوف ہیں اور یہ ہار جو آپ نے مجھے انعام میں دیا تھا، میرا خیال ہے کہ اس ہار کے حقدار آپ مجھ سے زیادہ ہیں۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ہم نے آخرت کی کتنی تیاری کی ہے۔ یہ زندگی بڑی مختصر ہے اور موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے۔ بڑھاپے کا انتظار نہ کریں، جتنا ممکن ہو سکے اس دنیا میں نیک اعمال کریں کیونکہ ہمارے پاس ابھی وقت ہے، اور خدا نخواستہ اگر اچانک موت آ گئی اور ہم نیکیوں سے خالی ہاتھ ہوئے تو قبر میں کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم قبر میں سوالوں کے جواب کیسے دیں گے؟ ایسا نہ ہو کہ اس حالت میں ہمیں موت آ جائے اور آخرت میں ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ کوئی بادشاہ ہو یا فقیر، امیر ہو یا غریب، سب نے اس دنیا سے خالی ہاتھ جانا ہے۔ جو چیز ہمارے ساتھ جائے گی وہ ہوں گے ہمارے اعمال۔ اسلامک ورڈز اپنی آخرت کی فکر کریں اور گناہوں سے دور رہیں۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔